مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اور 13 رمضان المبارک، اللہ ہم سب کو پورا رمضان نصیب فرمائے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حراء میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبا دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ پھر میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ زمین سے پودا کون اگاتا ہے؟ بیج کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، اس کا خول بہت سخت ہوتا ہے۔ کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی توڑ نہیں سکتے، لیکن یہی بیج جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آخر اس سخت خول کو کون توڑتا ہے اور زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹلیوں کو توڑتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے ہیں۔ فائدہ: زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک سنت کے بارے میں غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل یعنی فرض غسل فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے اخیر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خوف خدا میں رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ خلاصہ: جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ نمبر 8، اس میں ہمارے پاس ہمیشہ ہم روتے رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت غریب ہیں، مسکین ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور اس کا دل مطمئن ہو، صحت و تندرستی ہو،
تو سمجھو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔